الرحیم السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ روسی صدر کے پاس پہنچ گئے ایران کے وزیر خارجہ۔ اس سے پہلے وہ پاکستان آئے تھے، پھر عمان گئے تھے، واپس پاکستان آئے تھے، پھر وہ رشیا پہنچ گئے۔ روسی صدر نے بڑا کھلا ڈلا سٹیٹمنٹ دیا ہے۔ پیوٹن کے ساتھ ملاقات ہوئی ان کی، روس کے صدر کے ساتھ، اور پیوٹن نے کہا کہ ایران کے سپریم لیڈر کو پیغام دیا پیوٹن نے، اور ان کا پیغام وصول بھی کیا اور نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا۔ جو مین سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ ایرانی عوام اس مشکل دور سے گزر جائیں گے اور امن قائم ہوگا۔ ایران اور خطے کے ممالک کے مفاد میں جو ممکن ہوا روس کرے گا۔ دیکھیں، روس ہمیشہ کھل کر سامنے آیا ایران کے معاملے پر، اور اس طرح ایران کو کھل کر کسی نے بھی سپورٹ نہیں کیا، چاہے وہ مسلمان ممالک ہوں یا پڑوسی ممالک ہوں۔ ایران کو جو سپورٹ رشیا سے ملی ہے وہ بڑی کھلی ڈلی سپورٹ ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے نا کہ روس جب بھی کسی ملک کے ساتھ لڑتا ہے یا تنازع میں آتا ہے تو امریکہ کھل کر رشیا کے خلاف کھڑے ہونے والے ملک کو سپورٹ کرتا ہے، چاہے ہتھیاروں کے ساتھ ہو، چاہے پیسے کے ساتھ ہو، چاہے اخلاقی نقطہ نظر سے ہو، چاہے اقوام متحدہ میں ویٹو کرنا ہو، یا اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر دبانا ہو، تو رشیا کے خلاف ہمیشہ امریکہ کھڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح روس کو موقع ملا تو روس ایران کے ساتھ کھڑا ہوا، اور رشیا نے ایران کے لیے سٹیٹمنٹ اس لیول تک دیے ہیں جس لیول تک کوئی اور ملک نہیں دے پایا۔ پاکستان کے حوالے سے ہلکی پھلکی سی اب تنقید بھی آنا شروع ہو گئی ہے۔ یہ ایک ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیٹی کے ترجمان ہیں ابراہیم رضائی۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، انگلش میں ٹویٹ ہے، میں اس کا ٹرانسلیشن آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ پاکستان ہمارا اچھا دوست اور ہمسایہ ملک ہے، لیکن مذاکرات کے لیے یہ موضوع ثالث نہیں ہے اور نہ ہی اس کے پاس ثالثی کے لیے ضروری ساکھ موجود ہے۔ یہ ہمیشہ ٹرمپ کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہیں اور امریکی خواہشات کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں بول پاتے۔ مثال کے طور پر دنیا کو بتانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ امریکہ نے پہلے پاکستان کی تجویز کو قبول کیا مگر بعد میں اپنے وعدے سے پھر گیا۔ یہ بھی نہیں کہتے کہ لبنان کے معاملے یا منجمد اثاثوں کے بارے میں امریکی وعدہ کر گئے تھے مگر انہیں پورا نہیں کیا گیا۔ ایک ثالث کو غیر جانبدار ہونا چاہیے، نہ کہ ہمیشہ ایک فریق کی طرف جھکاؤ رکھے۔ دیکھیں، میں نے پہلے بھی آپ کو یہ کہا تھا کہ یہ پاکستان کے اوپر انگلی اٹھے گی۔ وجہ یہ کہ ہماری پوزیشن بڑی عجیب ہے نا، ہم نہ امریکہ کی گارنٹی دے سکتے ہیں، نہ امریکہ سے گلہ اور شکوہ کر سکتے ہیں، ہم صرف امریکہ کی مدد کر سکتے ہیں۔ ہاں، ایران سے ہم گلہ شکوہ بھی کر سکتے ہیں اور ایران سے ہم گارنٹیاں بھی مانگ سکتے ہیں۔ امریکہ سے نہ ہم گارنٹی مانگ سکتے ہیں، نہ امریکہ کی ہم گارنٹی دے سکتے ہیں، نہ امریکہ اگر خلاف ورزی کرے کسی معاملے کی تو ہم کیا کریں گے ہم یہ بھی نہیں بتا پاتے۔ تو پاکستان کی ایک بڑی کمزور پوزیشن ہے۔ اس پوزیشن میں آپ سہولت کار تو ہو سکتے ہیں لیکن ثالثی کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ یہی بات اب ایران میں سے بھی سامنے آنا شروع ہو گئی ہے۔ ان کی پارلیمنٹ کے قومی سلامتی اور خارجہ کمیٹی کے ترجمان جو ہیں انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے۔ سٹیٹمنٹ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ ناظرین، ایران میں اپنے آپ کو جنگ کے لیے پیش کرنے والے افراد کی تعداد 3 کروڑ ہو گئی۔ یہ وہ 3 کروڑ لوگ ہیں جنہوں نے حکومت کی اس درخواست کے بعد کہ اگر زمینی حملہ کیا جاتا ہے یا لڑائی طول پکڑتی ہے تو ایران کی فوج کم پڑ جائے گی۔ ایسے میں ہمیں والنٹیئرز چاہیے جو بہت بڑی تعداد میں سامنے آئیں، انہیں ہتھیار دیے جائیں اور وہ لوگ مقابلہ کریں باہر سے آنے والی فوج کا، یا کوئی بھی جارحیت کرتا ہے ایران کے خلاف تو مقابلہ کریں۔ تو اب جو تعداد ہوگی وہ 3 کروڑ ہو گئی ہے۔ پوری دنیا میں کسی بھی ملک کے 3 کروڑ فوجی نہیں ہے، یعنی سب سے زیادہ فوجیوں کی تعداد چائنا کی ہے، پھر امریکہ کی ہے، لیکن ان دونوں کو بھی ملا لیں تو اتنے فوجی نہیں ہیں۔ یہ تو بہت بڑی تعداد ہے فوجیوں کی جو کہ 3 کروڑ ہے۔ 3 کروڑ فوجی تو نہیں ہے، والنٹیئرز ہیں۔ تو یہ جناب لوگوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کر دیا اور اس کا اظہار کیا ہے کالیباف نے، جو سپیکر ہیں قومی اسمبلی کے ایران کے اور مذاکراتی کمیٹی کے ہیڈ۔ تو انہوں نے ایک پوسٹ کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ آپ تاریخ کے وہ چیمپئن ہیں جو ہمیشہ فتح یاب رہیں گے۔ عراقچی نے 2 بڑے اہم بیانات دیے۔ ایک انہوں نے کہا جی ہمارے جو مذاکرات اپنے مقاصد میں ابھی تک پوری طرح کامیاب نہیں ہوئے، حالانکہ پیش رفت ہوئی ہے۔ پیش رفت سے وہ نہیں مکرتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ پیش رفت ہو رہی ہے لیکن مذاکرات میں پوری طرح سے ہم کامیاب نہیں ہوئے، اور اس کی وجہ انہوں نے 2 چیزوں کو قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے غلط رویے ایک وجہ ہے اور دوسرا حد سے زیادہ امریکہ کے مطالبات یہ وجہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود ایران نے دل بڑا کرتے ہوئے پاکستان کے ذریعے سے جو تجاویز امریکہ کو دی ہیں، میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتا دیا تھا، اور اب وہ باقاعدہ پاکستان کی اور عالمی میڈیا پہ چھپنا شروع ہو گئی ہے، کیونکہ یہ کامن سینس کی بات ہے۔ یہی 2 چیزیں جہاں پہ آگے سارے پھنسے ہوئے ہیں۔ نمبر 1 آبنۂ ہرمز، نمبر 2 ایران کی جوہری صلاحیت۔ یہ 2 چیزیں ہیں نا کہ ایران اپنے جوہری پروگرام کے ساتھ کیا کرتا ہے، ایٹمی پروگرام کے ساتھ کیا کرتا ہے، اور ایک آبنۂ ہرمز کا سٹیٹس کیا ہوگا۔ تو اس پہ جو آفر یا تجاویز ایران نے دی ہیں امریکہ کو وہ بڑی دلچسپ ہیں اور وہ پاکستان کے ذریعے سے دی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ جوہری مذاکرات ہم بعد کے مرحلے میں کر لیں گے، تفصیل سے بیٹھیں گے، باقی سٹیک ہولڈر بھی آ جائیں، عالمی ایجنسی IAEA بھی آ جائے، تو وہاں بیٹھ کے تسلی سے جو جوہری معاملات ہیں ان کے اوپر ہم
طے کر لیں گے. لیکن اس وقت جو انہوں نے تجاویز پیش کی ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ نے ہرمز کو کھول دیا جائے پہلے اور ناکہ بندی ختم کر دی جائے. اب یہ ناکہ بندی اگر ختم ہو جاتی ہے امریکہ کی جانب سے تو ایک بہتر صورتحال ہوگی اور جنگ بندی قائم رہے. اور دوسرا ایران بھی آپ نے ہرمز کو کھول دے, چاہے سٹیٹس کو تھوڑا سا تبدیل کر کے کھول دے, لیکن آپ نے ہرمز کھل جائے اور عالمی تجارت جو ہے وہ وہاں سے جاری ہو جائے. یاد رہے کہ دنیا کی پیٹرولیم مصنوعات کی جو تجارت ہے اس کا 20% یہاں سے ہوتا ہے آپ نے ہرمز سے. یہ بہت بڑی مقدار ہے, پوری دنیا افیکٹ ہو رہی ہے اور دنیا میں فیول کی پرائسز بڑھ رہی ہیں, کاسٹ آف پروڈکشن دنیا میں بڑھ رہی ہے, لوگوں کے لیے مہنگائی کا طوفان آ رہا ہے. یہ معاملہ اگر یوں رہتا ہے تو اگلے چند مہینوں میں یہ زیادہ برے حالات ہو جائیں گے. تو ایران نے اس کا سلوشن دے دیا ہے کہ ہم مذاکرات کرتے رہیں گے, فریقین بیٹھتے رہیں گے, باقی معاملات کو بعد میں حل کر لیں گے, لیکن فوری طور پہ آپ نے ہرمز کو کھول دیا جائے اور ناکہ بندی ختم کر دی جائے, اس کے اوپر ایک معاہدہ پہلے کر لیا جائے. یہ بڑی قابل عمل چیز ہے جو عراقچی نے بتائی ہے اور امریکہ کو ایک آفر دی گئی ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ اس آفر کو تسلیم کرتا ہے یا ابھی مزید ناکہ بندی اور گھیرا بندی جاری رکھتا ہے. کیونکہ اب لگ بھگ 4.5 سال گزر گئے ہیں پاکستان میں رجیم چینج آپریشن کو. رجیم چینج آپریشن سے پہلے یہ لوگ کس طرح کے دعوے کرتے تھے اور کون کون لوگ دعوے کرتے تھے, ان میں آپ کو بیان سناؤں گا. نواز شریف کا, شہباز شریف کا, اسحاق ڈار کا, خواجہ آصف کا اور احسن اقبال کا. اس وقت یہ لوگ کہتے تھے کہ عمران خان نے پاکستان کی معیشت کا اور پاکستان کے سارے انفراسٹرکچر کا بیڑا غرق کر دیا, لہٰذا اب ہم آئیں گے, ہمارے پاس بڑی شاندار ٹیم ہے اور ہم پاکستان کو واپس پیروں پہ کھڑا کریں گے, اور اس کے لیے ہمیں زیادہ وقت نہیں چاہیے, ہمارے پاس بہت تجربہ, ہم فٹافٹ کر لیں گے. انہوں نے بعد میں کیا وہ بعد میں بتاتا ہوں, لیکن ان کے دعوے اس وقت کیا تھے جب عمران خان کی حکومت گرا کر جرنیل ان کے ساتھ مل کر سازش کر رہے تھے اور ان کو اقتدار میں لایا جا رہا تھا ان کے مقدمات ختم کر کے. کی وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ جرنیل بیچارہ نوکری کرتا ہے اور اس کو اپنی نوکری سے باہر دکھائی نہیں دیتا, پھر اس کو یس باس کہنا پڑتا ہے بہت ساری جگہوں پہ. بیرونی آقا بھی ہوتے ہیں, اندرونی آقا بھی ہوتے ہیں, تو اس کو چلنا پڑتا ہے. پھر اس کی بڑی محدود سوچ ہوتی ہے, بہت چھوٹی سوچ ہوتی ہے, جبکہ سیاستدان اس نے پبلک کو واپس جواب دینا ہوتا ہے. وہ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل سمجھتا ہے, اسے پتا ہے کہ اگلی الیکشن میں اس کی ایسی تیسی ہو جائے گی اگر اس نے ڈیلیور نہ کیا تو. اسے پبلک کا خوف بھی ہوتا ہے اور وہ کوئی بھی فیصلہ کرتے وقت عوام کا مجموعی مفاد دیکھتا ہے. تو سیاستدان ہمیشہ جرنیلوں سے بہتر رہتے ہیں. ڈکٹیٹرز کے دور میں پاکستان میں کچھ منصوبے ضرور بنے, لیکن پاکستان پیچھے ہی گیا. ایوب خان نے غداری کا کارڈ سب سے پہلے کھیلنا شروع کیا, یحییٰ خان نے ملک ہی توڑ دیا, پھر ضیاء الحق پاکستان کے اندر کلاشنکوف اور منشیات کا کلچر لے کے آ گیا, پھر ضیاء الحق پاکستان میں منشیات اور کلاشنکوف کا کلچر لے کر آ گیا, پھر اس نے جہادیوں کی تنظیمیں بنا کے کھڑی کر دی, پھر پرویز مشرف نے جی سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگایا اور امریکہ کے آگے لیٹ گیا, اور پھر امریکن جنگ کو اپنے ملک کے اندر دھکیل کر لے آیا, 70,000 لاشیں ہم نے پھر اٹھا لی. تو ہر دور کے جرنیل نے پاکستان کو الٹا نقصان پہنچایا. آج عاصم منیر کیا کر رہے ہیں؟ وہی کر رہے ہیں سیم. عاصم منیر صاحب کا کوئی فرق نہیں ہے جو باقی ڈکٹیٹر پاکستان میں کر کے گئے, ایگزیکٹلی وہی کام یہ کر رہے ہیں. اور جن لوگوں کو لائیں, دیکھیں میں نے تو ابھی سیاستدانوں کے آپ کو سٹیٹمنٹ سنائے نا, اصل میں یہ ڈیلیور اس لیے نہیں کر پائے کہ ان کے اوپر ٹھپا لگ گیا کہ یہ عوامی منتخب نمائندے نہیں ہیں, لوگ انہیں تسلیم نہیں کر رہے. پاکستان میں استحکام نہیں ہے. اگر استحکام ہوتا تو پاکستان میں کاروباری زندگی چلتا, اگر کاروباری زندگی چلتا تو ٹیکس اکٹھا ہوتا, جب ان کے پاس زیادہ پیسے ہوتے تو زیادہ بہتر ڈیلیور کر سکتے. لیکن یہ سب کچھ ہوا نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے پورا کا پورا الیکشن چوری کر لیا. ان لوگوں کے کلپ تو آپ نے سن لیے, لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ عاصم منیر صاحب نے کتنے بڑے بڑے دعوے کیے تھے جو اخبارات میں چھپ گئے تھے. میڈیا میں کئی دنوں تک اس کے اوپر بہت سارے ٹاک شوز کروائے گئے کہ عاصم منیر صاحب نے معیشت سنبھال لی. کامران خان صاحب ہیں, انہوں نے بہت سارے ایسے پروگرام کیے جس میں انہوں نے کہا کہ عاصم منیر نے کمر کس لی, عاصم منیر نے پاکستان کو سنبھال لی, عاصم منیر نے پاکستان کی معیشت کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا, اور بہت کچھ کہا گیا. لیکن ہوا کیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. بیڑا غرق ہو گیا پاکستان کی معیشت کا. یہ دعوے کرتے رہے اور ہم ڈوبتے رہے. یہاں تک صورتحال ہوگی کہ یہ سعودی عرب اور مختلف عرب ممالک کے دورے کر کے آئے اور انہوں نے کہا آ کر کہ میں تو بہت ساری سرمایہ کاری لانے والا ہوں. یہ تاجروں سے ملاقات میں فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ میں $100 ارب پاکستان میں لانے والا ہوں, لیکن $1 ارب بھی پاکستان میں نہیں آیا سرمایہ کاری کے نام کے اوپر. سرمایہ کاری تو مائنس میں جا رہی ہے. لوگ پاکستان سے پیسہ نکال کر, وہ ان کے اپنے عزیز ہیں محسن نقوی, وہ یہ کہتے ہیں کہ $100 ارب تو پاکستان سے نکل گیا 3 سالوں میں. عاصم منیر صاحب نے کہا تھا کہ $100 ارب وہ پاکستان میں لے کر آئیں گے. ان کے عزیز محسن نقوی بتاتے ہیں $100 ارب پاکستان سے نکل گیا 3 سالوں میں, اور مجھے جناب 2-4 بندے الٹے لٹکانے پڑیں گے. تو میں آپ کو پتا کر کے بتا دیتا ہوں کہ پیسے کیسے واپس آئیں گے. آپ اندازہ کریں, یہ ان کی سوچ ہے. اس سوچ کے ساتھ یہ لوگ ملک چلائیں گے.
تو ہوا یہ کہ سعودی عرب نے جب ان کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کیے اور بات چیت کی تو ان کے پاس پلاننگ کوئی نہیں تھا. یہ آج تک کوئی ایک بھی منصوبہ ایسا نہیں دے سکے جس میں کوئی سرمایہ کار دلچسپی لے اور وہ آ کر پیسہ پاکستان میں لگائے. الٹا پاکستان سے ملٹی نیشنل کمپنیاں جو پہلے کئی حکومتوں کی محنت کے نتیجے میں، یعنی آپ فرض کر لیں کہ نواز شریف، بے نظیر، عمران خان، ان کی حکومتیں ہی رہی ہیں نا، یا کاف لیگ، ان حکومتوں کی محنت کے نتیجے میں جو سرمایہ کار یا بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں پاکستان میں آئی تھی وہ ساری کی ساری اس دور میں پاکستان کو چھوڑ کر جانا شروع ہوگی اور چلی گئی. ان کی ترجیحات کیا ہے؟ یہ ایک بڑی دلچسپ چیز ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ ناظرین خبر دیکھیں، خبر آپ پڑھیں گے آپ کو غصہ تو آئے گا لیکن خبر آپ کو سمجھنی پڑے گی کہ یہ پاکستان کے ساتھ کر کیا رہے. قائمہ کمیٹی ہے جی داخلہ کی، انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا اور یہ بل منظور کر لیا کہ سابق اراکین پارلیمنٹ کو بلو پاسپورٹ دیا جائے. اب یہ دیا کس کو جائے گا؟ جو سابق ارکان ہیں جو ریٹائر ہو گئے، چلے گئے. میرا ایک سوال یہ ہے کہ جو اراکین اسمبلی چلے گئے وہ اب پاکستان کی کون سی خدمت کر رہے ہیں اور کس لیے انہیں یہ پاسپورٹ چاہیے؟ یہاں پہ تو جو آتا ہے لوٹ مار کر کے جاتا ہے، پاکستان مزید پیچھے جاتا ہے. تو ان پارلیمنٹیرین نے ایسا کون سا تیر مارا یا ایسا کون سی قانون سازی کی، ایسا کون سا کام کیا کہ ان کے ریٹائر ہونے کے بعد بھی انہیں بلو پاسپورٹ تا حیات جاری کر دیے جائیں کہ جب تک آپ مرتے نہیں ہیں، مرتے دم تک آپ کے پاس بلو پاسپورٹ ہوں گے، آپ دنیا میں جہاں مرضی ٹریول کریں آپ کو خصوصی مراعات میسر رہے گی. کیوں بلو پاسپورٹ کیوں چاہیے؟ اور ایک اور چیز دیکھیں، ان کی بیویوں کو بھی ملے گا اور 28 سال سے کم عمر زیر کفالت بچوں کو بھی بلو پاسپورٹ ملے گا. ہمارے بچے 18 سال کی حد اور ان کے بچے 28 سال کی حد. آپ اندازہ کیجئے، یعنی ہم اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز اگر کرنا چاہیں تو وہ کہتے ہیں جی 18 سال کا انڈر ایج ہے تو 18 سال تک کے لیے جو ہے ماں باپ کے ساتھ اس کو نتھی کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ ان کے اپنے بچے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں جی 28 سال تک کی انہوں نے حد رکھ لی کہ 28 سال تک ہمارے جو زیر کفالت بچے ہیں 28 سال کے بعد اس کو کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کر دیں گے نا، تو 28 سال تک 10 سال ایکسٹرا انہوں نے لے لیے کہ جناب 28 سال تک کا بچہ زیر کفالت ہمارا ہے تو اس کا بھی آپ